سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو جملہ کیا بولا، عرض کی آقا اِنَّا لَسْنَا کَحَیَّتِنَا، آقا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو تمہاری مثل ہو، تو الگ شے بن کے آیا ہے، الگ شے بن کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں فرماتے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات۔ عیسائی جب ناز کر رہے تھے کہ ہمارا نبی مردوں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، امام احمد رضا بول کے کہتا ہے تمہارا نبی تو ہاتھ لگائے تو پھر زندہ ہوتے ہیں، میرا نبی قدم دو دے مردے کو پلاؤ وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ جن کے قدموں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب آپ سبحان اللہ کہو تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ تقریر میں آپ کو سبحان اللہ کہو، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور پھر کسی نے کہا تھا ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیانا کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقان اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، رات دن پہندہ اے ہوئی شور ڈٹھا، پر اللہ والیا گل مکا چھڑی، وہ تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، اللہ والیا گل مکا چھڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے، جبریل حاضر ہوئے آپ کی بزم، فرمایا ایّ العامال افضل لامتی، جبریل بتاؤ نا میری امت کے لیے سب سے افضل عمل کون سا؟ العلم، آقا آپ کی امت کے لیے علم سب سے افضل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم من، علم کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کونین کی بزم میں عرض کرتا ہے آقا نظر الی وجہ عالم، عالم ربانی کا چہرہ تکنا، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے آپ کی امت کے لیے، پہلے علم پھر عالم کا چہرہ دیکھنا۔ سرکار فرماتا ہے ثم من، پھر کون سا افضل ہے؟ جبریل تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے آقا ٹیکٹیکی لگا کے عالم کے چہرے کو دیکھتے رہنا آپ کی امت کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں، سرکار پوچھ رہے ہیں، اس موقع پر جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی سن لو۔ آقا کونین نے سن کے فرمایا من کسب العلم واراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمین ولم یرد به غرضا من الدنیا انا وکیلہ بالجنہ۔ سبحان اللہ، جی واسے کہو نا سبحان اللہ، تو دیکھو انا وکیلہ بالجنہ۔ آج مقدمہ پڑ جائے نا، لوگ وکیل کرتے ہیں، مصطفیٰ نے وکالت کا آپ اعلان کر دیا، فرمایا جو بندہ علم سیکھے کس لیے؟ اپنی اصلاح کروں گا، میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، اور میں جو ہے لوگوں کی اصلاح کروں گا، خود دین کے راستے پہ چلوں گا، دوسروں کو دین کے راستے پہ چلاؤں گا، خود نیک کام کروں گا، دوسروں کو نیک کام کراؤں گا، خود حرام سے بچ کر رہوں گا، دوسروں کو حرام سے بچنے کی دعوت دوں گا، خود 5 وقت مسجد میں حاضر ہوں گا، دوسروں کو حاضر ہونے کی دعوت دوں گا، خود آپ 1 ماہ کے روزے رکھوں گا، دوسروں کو رکھنے کی دعوت دوں گا، خود آپ قرآن کی تلاوتیں کروں گا، دوسروں کو تلاوتیں کرنے کی دعوت دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ گھبرائے نہ، آنا وکیلہ بالجنہ، اگرچہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اگرچہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اگرچہ ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، اگرچہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آقا فرماتے آنا وکیلہ بالجنہ، دین کا علم سیکھنا تمہارا کام ہے، بازو پکڑ کر جنت میں لے جانا محمد عربی کا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث اور سن، کوئی مسئلہ کھلا نہیں، مسئلہ کھولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ جو بندہ عالم ربانی بن جاتا ہے،
جو بندہ دین کا خادم بن جاتا ہے، آج تو بندہ مر جاتا ہے ساری عمر حرام کماتے کماتے، اور پھر اپنی اولاد کے اوپر اجاڑتے جاؤ اجاڑتے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، کوئی کہتا ہے انجینئر بن جائے، کوئی کہتا ہے جو افسر بن جائے. بہت دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا بنتا نہیں ہے. دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا نہیں بنتا. لیکن صدقے جاؤں اس قرآن پر. محمد عربی کی یونیورسٹی میں داخل ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا جو قرآن سیکھتا رہے، قرآن سکھاتا رہے، قرآن سیکھے، اس کے تلفظ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی زبان پہ جاری نہ ہو. پتا تھا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا رہے، لیکن کوشش کرتا رہے. فرمایا مر جائے گھبرائے نہ، یہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا رہا، رب سے دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا. یہ قرآن کتنی عظمت والی بات ہے. پر حدیث سناؤں قرآن کی عظمت کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ 10 لاکھ حدیث کے حافظ. امام احمد بن حنبل ایک پوری فقہ کے مالک. آج بھی سعودی عرب والے اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں، جیسے ہم حنفی کہلواتے ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں. امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ خواب میں زیارت الہی ہوئی. رب ذوالجلال نے اپنے دیدار سے مالا مال فرمایا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا مالکہ بتا نا تو کس طرح راضی ہوتا. کہتے ہیں مجھے آگے سے جواب ملا جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی ہو جاتا. اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. میں جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے دوسرا پلٹا کے سوال پوچھا مالکہ یہ تو بتا اگر سمجھ کے پڑھے پھر راضی ہوتا ہے یا صرف بغیر سمجھ کے پڑھتا رہے بندہ پھر راضی ہوتا ہے. ادھر سے جواب احمد بن حنبل کوئی سمجھ کے پڑھے میں پھر بھی راضی ہو جاتا ہوں، کوئی نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں. جو پڑھتا رہے اوپر سے دیکھ کر سمجھ کے پڑھے نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. اور جن کے سینوں میں یہ موجود ہوتا ہے حشر کا میدان ہوگا. حدیث سن موجم اوسط کے اندر موجود 2 بندے پل صراط. اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی النبی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ اشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. بمصطفیٰ بخیش راہ کے دین ہماؤس، گربہو نہ رسیدی تمام بولہ بیس. برسن ممبر و محراب ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب خطیب الاسلام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد شفیع چشتی مراتبی دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ کے والد گرامی اور خطیب الاسلام حضرت العلام شاہ سوار میدان خطابت حضرت علامہ مولانا محمد وقاص چشتی مراتبی کے دادا جان کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین اور اصال ثواب کے لیے حاضر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات علامہ صاحب کے دادا جان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں
تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کر جنتی جوڑے اور جنتی فرش عطا فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیج پر مقتدر علماء، قرہ حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور علم و حکمت کے منبع حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجھے علامہ صاحب نے جنازے پر بھی اطلاع ارشاد فرمائی تھی، لیکن بعض مجبوریوں کے پیش نظر اس دن میں ذرا دور تھا، وقت پر حاضر نہ ہو سکا۔ اس پر میں معافی کا طلبگار بھی ہوں اور رب ذوالجلال سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے مواقع پر بر وقت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا جان، ہمارے شیخ الحدیث بالتفسیر، استاذ العلماء، فخر السادات، کنز الدقائق، امام المناظرین، حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت بھی فرماتے تھے، اور کل سادات کا اکرام بھی ان کی آنکھوں میں بڑے اونچے درجے کا موجود تھا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر مشغول رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی والہانہ محبت رکھنے والی شخصیت تھی۔ لیکن میں اس موقع پر ایک اور معاملے میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنڈال میں بھی، مسجد کے صحن میں بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں، جن میں میرے محسن، میرے معزز، میرے برادر اکبر محترم المقام چودھری رحمت علی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کا صحت والا سایہ بندہ ناچیز کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، کوئی شک نہیں کہ وہ عاشق رسول تھے، کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوتوں میں مشغول رہتے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ سادات کرام سے بڑی الفت و محبت رکھتے تھے۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ میں ان بزرگوں کو آج ہدیہ تبریک اس لحاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا جن کے ایک بیٹا اور 2 پوتے قرآن مقدس کے، دین متین کے اور شریعت مطہرہ کے عالم دین ہیں۔ اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دین پڑھا دیتے ہیں اور دین کا خادم بنا دیتے ہیں، وہ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام پا جاتے ہیں۔ قرآن مقدس تو وہ ہے جس کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، من علم ابنہ القرآن نظر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ قرآن پڑھنا سکھلا دیتا ہے، صبح اٹھا کر مسجد میں بھیجتا ہے، جاؤ قاری صاحب سے قرآن سیکھ۔ آقا کونین فرماتے ہیں، جو اپنے بچوں کو صرف اوپر سے ناظرہ قرآن پڑھنا سکھلا دیتا ہے، ابھی حفظ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی قرات کی بات بھی نہیں ہو رہی، ابھی اس کے ترجمے کو سمجھ کر، تفسیر کو سمجھ کر آگے زمانے کو سنانے کی بات بھی نہیں ہو رہی، ابھی عالم ربانی بڑھنے کی بات بھی نہیں ہو رہی، صرف یہ قرآن اوپر سے پڑھنا اپنے بچے کو سکھلا دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اس والدین کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، اس بات کا توجہ فرمائیے۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے سما خراشی کروں گا، توجہ کا طالب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کی کتنی عظمت کو بیان فرمایا۔ ابھی صرف ناظرہ پڑھنا سکھلاتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں بالکل فری ہے۔ ویسے تو علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پیسے لگا دیے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنی ساری کمائی لگاتا ہے۔ آقا کونین کی بارگاہ دیکھو کیسی،
محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی صرف اپنے بچے کو ناظرہ سکھلاتا ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے بندے کو. تو آقا کونین فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب والدین کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور یہ اپنے بیٹے کو حافظ بنا جائے، جو اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنا جائے. مسند احمد کے اندر حدیث، حشر کا میدان ہوگا، جب قبر کھلے گی تو انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا، حافظ قرآن قاری قرآن، تو اس کے سر کے اوپر سرہانے کی طرف ایک انسان کھڑا ہوگا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوگا، یہ رخسار جو ہے نا یہ پیلے رنگ کی ہوگی. ان کے علم پر بھی قربان جائے کہو سبحان اللہ. میرے محبوب نے فرمایا رنگ کیسا ہوگا؟ فرمایا پیلے رنگ کی اس کے گال ہوگے رخسار. اور قبر سے جب باہر نکلے گا نا تو قبر کے سرانے پہ کھڑا ہوگا، یہ قبر والا باہر نکلے گا نا حافظ قرآن، تو اس کو خود مخاطب کرے گا اور مخاطب کر کے فرمایا حال تعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ حال تعرفنی، میرا کچھ پتا ہے تجھے میں کون ہوں؟ بندہ آگے سے جواب دے گا نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا، بتا تو کون ہے. آگے سے وہ بتاتا ہے آنا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. قرآن انسانی شکل میں آیا ہے. اب دلوں کے مفتیوں سے پوچھو نا، قرآن تو نور ہے اور نور بشریت کا لباس پہن کے آیا ہے. اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اگر قرآن نور ہو کر بشریت کا لباس پہن کر آئے اعتراض کوئی نہیں. محمد عربی نور ہو کر بشریت کا لباس پہن کر آئے پھر اعتراض کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کہے گا حل تعرفنی، مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ وہ کہے گا نہیں میرا تیرا کو میں جانتا ہی نہیں تو کون ہے. وہ کہتا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. پوچھا کون ہے؟ کہتا آنا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. پوچھا پھر کدھر آیا ہے؟ کہتا ہے زمانے والوں سے تو جدا رہا اور مجھے سینے سے لگا کے رکھا. جب لوگ 10 کھانے اپنے سامنے چناؤ کرتے تھے تو دال پہ گزارا کرتا رہا. لوگ کلینوں پہ رہتے تھے تو مسجد کی صفوں میں رہا. لوگ ایسیوں میں سوتے تھے تو گرمی کی شدت کے اندر پنکھوں کی ہواؤں میں رہ کر مجھے پڑھتا رہا. تیری راتیں بھی مجھے یاد کرتے ہوئے گزری، تیرا دن بھی مجھے یاد کرتے ہوئے گزرا، تیری صبح و شام بھی میری تلاوت میں گزری. لوگوں سے تو الگ تھلگ رہ کر دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. آج سارا زمانہ جو ہے وہ پریشان ہے. آج ہر کوئی پسینے میں شرابور ہے. بڑے بڑے بادشاہ کبے، بڑے بڑے جبوں والوں کے جبے اتر گئے، بڑے بڑے جو ہیں وہ آکڑ خان ان کی گردنیں جو ہیں جھک گئی ہیں. آج ہر کوئی پسینے میں شرابور ہے. آج ماں بیٹے کو نہیں پوچھتی، بیٹا ماں کو نہیں پوچھتا. آج باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا. آج بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا. آج بیوی خامد کو نہیں پوچھتی، آج خامد بیوی کو نہیں پوچھتا. ہر کوئی جدا ہے، نفس و نفسی کے عالم میں ہے، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. آج کے زمانے میں لوگوں کو بتاؤں گا میری دوستی کا فیض کیا ہے. پوچھا بتا کیا فیض ہے؟ کہتے اپنا دایاں ہاتھ کھول میں تجھے ملک دوں گا، اپنا بایاں ہاتھ کھول میں تجھے خلد دوں گا. اپنی امی کو بلا، اپنے ابے کو بلا، میں جنت سے جبے لاؤں گا اور سر پہ دستار لاؤں گا. تیرے سر پہ نوری دستار، تیرے وجود پہ جبہ، تیری ماں کو بھی جبہ، تیرے باپ کو بھی جبہ اور سر پہ دستار. سر پہ دستار. اور والدین خود پوچھیں گے یا اللہ ہمیں یہ مرتبہ کیوں ملا؟ ادھر سے جواب آئے گا تمہاری ایک نیکی کا صلہ ہے. پوچھا کون سی؟ فرمایا یہ جو بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. اپنے بیٹے کو جو تو نے حافظ قرآن بنایا اس کا صلہ. ایک بیٹے کی نیکی ہے جو حافظ قرآن بن کر آیا. میں پوچھتا اس دادے کی عظمت کا کیا حال ہوگا جس کا بیٹا عالم دین، جس کا پوتا حافظ قرآن.
اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ. جس کا دوسرا پوتا بھی حافظ قرآن, جس کا ایک پوتا عالم دین, جس کا دوسرا پوتا بھی عالم دین, اس دادا جان کی عظمت کیا ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے, آقا کونین فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ ممبر لائے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں ممبر نور کے ہوں گے. آقا کونین فرماتے ہیں ان کے لاٹو چاندی کے ہوں گے, دونوں طرف ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں گے. یہ ممبر آئیں گے حشر کے میدان میں, اور پھر سنو کیا صورتحال ہے. سرکار فرماتے ہیں نور کے ممبر, یہ جو لاٹو لگے ہوئے ہیں چاندی کے, دونوں طرف ریشم کے پردے لٹک رہے ہیں. رب ذوالجلال یہ ممبر منگوا کے پھر ندا فرمائے گا. ندا کیا ہوگی؟ این من حمل الی امت محمد علما. اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, وہ علماء کدھر ہیں؟ قوم موسیٰ کے, قوم عیسیٰ کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے, یا جو ہے نو نجی اللہ کی قوم کے. فرمایا نہیں, محمد عربی کی قوم. میرے مصطفیٰ کی امت کے علماء کدھر ہیں؟ وہ علماء بلائے جائیں گے. فرمایا اعلان ہو گئے اجلسوا علی ھذہ المنابر. فرمایا چڑھ جاؤ ان ممبروں کے اوپر. کہاں تک؟ فرمایا سنو, حتی تدخل الجنہ. آج گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, آج غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, آج جو ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اے دین محمدی کے وارثوں, عابد جو ہے وہ پیدل چل کر جنت میں جائے گا, عالم جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ کر جنت میں جائے گا, جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. یہ ایک حدیث اور سنو, پتہ چلے دین کے خادموں کا مرتبہ کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی بزم میں جبریل امین حاضر ہوئی. آقا کونین نے جبریل سے پوچھا, جبریل مجھے بتاؤ نا. آقا کیا بتاؤں؟ فرمایا ای الاعمال افضل لامتی. سرکار کا فرمان سن کے کہو سبحان اللہ. ای الاعمال افضل لامتی, میری امت کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جبریل امین نے سرکار کی بزم میں بتایا العلم. آقا علم آپ کی امت کے لیے سب سے افضل عمل ہے. آپ کی امت علم حاصل کرے, یہ سب سے افضل عمل ہے. یہ جبریل کون ہے؟ جس کو سرکار نے خود مخاطب کر کے فرمایا تھا, جبریل بڑی دنیا دیکھی ہے تو نے, حضرت آدم سے لے کر آج تک نبیوں پہ آتا رہا. جبریل بتانا کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا ہے؟ سوال تو دیکھو نا, محبوب کو اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. سرکار نے خود مخاطب کر کے فرمایا جبریل نبیوں کو دیکھا تو نے, رسولوں کو دیکھا تو نے, پیغمبروں کو دیکھا تو نے, بڑی دیر سے تیرا آنا جانا ہے, بتا کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ جبریل عرض کرتے آقا کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا بڑا بڑوں کو دیکھا ہے, آدم صفی اللہ کو دیکھا, نوح نجی اللہ کو دیکھا, عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا, موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا, میں نے حسن کے بادشاہ حضرت یوسف کو دیکھا, میں نے سلیمان کی جو ہے حکومت کو دیکھا. آقا میں نے داؤدی نغموں کو سنا, لیکن رب کعبہ کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, زمین سے لے کے آسمان تک, کل کائنات میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں, پر محمد عربی جیسا نہیں دیکھا. جبریل کہتے نہیں دیکھا. آقا بڑے دیکھے پر نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میری سرکار نے خود جبریل سے پوچھا تھا, جبریل بتا تیری اصل کیا ہے؟ جبریل نے کہا آقا ادھر بتاؤں. فرمایا بتانا. عرض کرتا ہے آقا ادھر نہیں بتا سکتا. فرمایا کدھر بتاؤں؟ آقا میں سدرہ پہ بتا سکتا ہوں. میری سرکار نے پوچھا کیوں؟ آقا میرے 600 پر ہیں, اس کی لمبائی چڑھائی اتنی, ایک کھولوں نا تو دنیا تنگ پڑ جائے, اس لیے میں اپنی اصل ادھر نہیں دکھا سکتا. فرمایا کدھر دکھاؤ؟ آقا فرماتے کدھر دکھاؤ گے؟ میں آقا سدرہ پہ دکھا سکتا.
ہونٹوں پہ تبسم آ گیا. میرے محبوب نے فرمایا چل ملاقات ہوگی کسی. اللہ وہ دن بھی آیا جب جبریل لینے آیا معراج کی رات. سفر ہوتا رہا, سدرہ آ گئی. جبریل پیچھے پیچھے, سرکار نے فرمایا چل. اب کیوں رکھتا ہے, گھر سے لے کے آیا ہے, حرم میں تیار کیا ہے. میری براق کی سواری کی نکیل جو آپ پکڑتا رہا لگام میں, مجھے اقصا لے کے آیا. نبیوں کی امامت کروائی ہے, ادھر میرا جلسہ کروایا ہے. پھر مجھے آسمانی فلائٹ پہ پہلے پہ نہیں چھوڑا, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, ساتویں پہ مجھے تنہا نہیں چھوڑا. اب سدرہ پہ لا کے چھوڑتا کیوں؟ آقا مجبوری ہے. میرے محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ آقا میں آگے جا نہیں سکتا. میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا اچھا وہ وعدہ تو پورا کر. آقا کون سا؟ فرمایا اپنی اصل تو دکھا. پر کھولنے شروع کی, کھولتا رہا, 600 پر کھول دی. 600 پر کھول کے جب بس ہوئی نا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا بس یہ تیری اصل ہے. آقا ہاں یہ میری اصل ہے. محبوب علیہ السلام نے سنا نا تو مسکرا کے چل دیے. عرض کرتے آقا ہماری اصلیں پوچھتے, اپنی بھی بتا جاؤ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ وقت یاد کر جب تجھے زمین پہ پوچھا تھا کہ اپنی اصل بتا, تو کہتا تھا میں ادھر نہیں بتا سکتا. جبریل تو ادھر نہیں بتا سکتا, میں ادھر نہیں بتا سکتا. اگر میری اصل دیکھنی ہو تو وہ تو سدرہ پہ آنا پڑتا ہے, تمہاری اصل دیکھنی ہو تو پھر کدھر جانا پڑے گا؟ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی, رحمتوں کے پھول برسے, آب زمزم سے دھلے ہوئے الفاظ میں میرے محبوب نے فرمایا جبریل تیری اصل جو ہے وہ سدرہ پر ہوتی ہے, میری اصل سدرہ سے پار ہوتی ہے. تیری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ پہ آنا پڑتا ہے, میری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ سے پار جانا پڑتا ہے. عرض کرتا لو دنو تو انمولت اللہ ترکت. آقا ایک پورا بھی آگے بڑھا, میں چل کر راکھ ہو جاؤں گا. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, میری اصل کو کوئی نہیں جانتا. یا بنانے والا خدا جانتا ہے, یا پڑھنے والا محمد آپ جانتا ہے. آپ جانتا ہے. جبریل کا, یہ تو سدرہ والے جبریل کا حال ہے نا, زمین والوں سے بھی پوچھو. صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو, سرکار نے مثال کے روزے رکھے, صحابہ نے بھی ساتھ رکھے, اور سرکار کی بزم میں آئے کبڑے تھے, سیدھا چلا ہی نہیں جاتا. جب سرکار کی بزم میں پہنچے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ آقا آپ نے روزے رکھے, ہم نے بھی رکھے. کہو سبحان اللہ. آقا آپ نے روزے رکھے, ہم نے بھی روزے رکھے. میرے محبوب نے فرمایا پھر تم نے کیوں رکھے؟ آقا آپ کو دیکھا پھر رکھے. میرے نبی نے غصے سے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ قرآن کا جو بڑا چیمپئن ہے نا اس سے پوچھو. جس وقت میرے محبوب نے یہ کہا تھا اس وقت قل انما انا بشر مثلکم آ چکی تھی کہ نہیں آ چکی تھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو قرآن کا بڑا ماہر سمجھتا اپنے آپ کو بڑا ماہر, اس سے پوچھو کہ جب سرکار نے یہ فرمایا تھا ایکم مثلی, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری مثل ہو, اس وقت رب فرما چکا تھا, نزول ہو چکا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. جب قرآن کی نصب قدی موجود ہے, امام بخاری کی حدیث لے کر آئے, سرکار نے صحابہ کے مجمع میں ایکم مثلی, پھر سب کی گردنیں جھکی. میں کہتا ہوں اور کوئی نہ بولتا, حسن و حسین کا بابا تو بولتا, فاطمہ کے سر کا تاج تو بولتا, تاجدار حل عطا تو بولتا, سخاوت کے سمندر, شجاعت کے غضنفر, باب مدینۃ العلم, دروازہ شہر نبوت, منبع جود و سخا, پیکر صدق و صفا, شمع شبستان ولایت, بہار چمنستان معرفت, مولا المسلمین, امیر المومنین, خاتم خلافت نبوت, فاتح سلاسل طریقات, ہم راز مصطفیٰ, ہم زاد مصطفیٰ, امت کے استاد, امت کے نبی کے داماد, مولا علی بولتے کیونکہ سگے چاچے کے بیٹے تھے, اور چاچے کا بیٹا تو مثل ہوتا ہی ہے. میں نام بھی بتاؤں تمہیں بھی پتا, شریکہ ہوتا ہے.
چاچے کا بیٹا تو شریکہ ہوتا ہے، دادا ایک، خون ایک، قبیلہ ایک۔ حضرت علی بولتے آقا کیوں کہتے ہو میں بھی کرشی آپ بھی کرشی؟ آقا میں بھی ہاشمی آپ بھی ہاشمی۔ آقا میرا دادا بھی عبد المطلب تمہارا دادا بھی عبد المطلب، پھر فرق کیا ہے؟ علی بھی نہیں بولے، کون سارے چپ۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق سے بھی بڑی باتیں کرتے دو نہ جواب۔ سرکار کے ساتھ زندگی گزاری ہے، سرکار پوچھتے ہیں بار بار ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ آگے ہو دو جواب۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں چپ، آج نہیں جواب دیا جا سکتا۔ ابو بکر کیسے دیتا؟ میرے سرکار نے ایک دن گھٹنا پکڑ کے کہا تھا ابو بکر تو نے میرا بچپن دیکھا، میرا شباب دیکھا، میری جوانی دیکھی، میری شادی دیکھی، فرحان کی چوٹیوں پہ اعلان سنا، میرے غزوات دیکھے، آقا دیکھے۔ فرمایا پر گھبرا نہ جانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا۔ آقا کیا مطلب؟ فرمایا یا میں جانتا ہوں یا بنانے والا خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ابو بکر دے جواب۔ عرض کہتے چپ، بولنا نا یہاں پر۔ اب پھر آپ نے حضرت علی کو مخاطب کیا، علی تو تو بول۔ حضرت عمر پھر عمر ہی، اب تو بولنا علی۔ کہتے نہیں بول سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش ہے تم نہیں نہ بول سکتے تو میرا ساتھ تو دونوں میں بولتا ہوں۔ ابو بکر میرے کندھے سے کندھا ملا کے تو کھڑا ہو، علی تو بھی میرے کندھے سے کندھا تو ملا نا، میں بولتا ہوں۔ عمر کو تو مانگ کے لیا تھا، عمر کو مانگ کے لیا تھا، مان پڑا تھا۔ حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا، فرمایا میں بولتا ہوں تم ساتھ تو دو نا میرا۔ دونوں نے کہا آج ساتھ بھی نہیں دے سکتے، ہم نہیں تیرے ساتھ کھڑے، تو دیتا رہے جواب ہم نہیں ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کھڑے تو ہو ساتھ، کہتے نہیں ہو سکتے۔ پھر عمر کھڑا کیسے ہوا؟ گھٹنوں کے بل کھڑا، یہ گوٹے لگائے زمین کے اوپر، دونوں ہاتھ رکھے اوپر، یوں ہاتھ جوڑے۔ منظر کیسا ہو؟ چلو نا مدینے، سرکار کی بزم میں، صحابہ کی انجمن میں، حضرت عمر گھٹنوں کے باندھے، کونیاں گھٹنوں کے اوپر، دونوں ہاتھ باندھے، باندھ کے کہا آقا آپ بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ سرکار نے فرمایا یکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو جملہ کیا بولا؟ عرض کی آقا انا لسنا کہیتنا، آقا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو تمہاری مثل ہو، تو الگ شے بن کے آیا ہے، الگ شے بن کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں فرماتے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات۔ عیسائی جب ناز کر رہے تھے کہ ہمارا نبی مردوں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، امام احمد رضا بول کے کہتا ہے تمہارا نبی تو ہاتھ لگائے تو پھر زندہ ہوتے ہیں، میرا نبی قدم دو دے مردے کو پلاؤ وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ جن کے قدموں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب آپ سبحان اللہ کہو تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ تقریر میں آپ کو سبحان اللہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور پھر کسی نے کہا تھا ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جانا کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقان اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، رات دن پہندہ اے ہوئی شور ڈٹھا، پر اللہ والیاں گل مکا چھڑی، وہ تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے، جبریل حاضر ہوئے آپ کی بزم، فرمایا ایج العامال افضل لامتی، جبریل بتاؤ نا میری امت کے لیے سب سے افضل عمل کون سا؟ العلم، آقا آپ کی امت کے لیے علم سب سے افضل ہے،
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم من، علم کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کونین کی بزم میں عرض کرتا ہے آقا نظر الی وجہ عالم، عالم ربانی کا چہرہ تکنا، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے آپ کی امت کے لیے. پہلے علم، پھر عالم کا چہرہ دیکھنا. سرکار فرماتا ہے ثم من، پھر کون سا افضل ہے؟ جبریل تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے آقا ٹیکٹیکی لگا کے عالم کے چہرے کو دیکھتے رہنا آپ کی امت کے لیے سب سے افضل عمل ہے. یہ جبریل کہہ رہے ہیں، سرکار پوچھ رہے ہیں. اس موقع پر جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی سن لو. آقا کونین نے سن کے فرمایا من کسب العلم واراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمین ولم يرد به غرضا من الدنیا انا وکیلہ بالجنہ. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ. دیکھو انا وکیلہ بالجنہ. آج مقدمہ پڑ جائے نا، لوگ وکیل کرتے ہیں. مصطفیٰ نے وکالت کا آپ اعلان کر دیا. فرمایا جو بندہ علم سیکھے، کس لیے؟ اپنی اصلاح کروں گا، میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، اور میں جو ہے لوگوں کی اصلاح کروں گا. خود دین کے راستے پہ چلوں گا، دوسروں کو دین کے راستے پہ چلاؤں گا. خود نیک کام کروں گا، دوسروں کو نیک کام کراؤں گا. خود حرام سے بچ کر رہوں گا، دوسروں کو حرام سے بچنے کی دعوت دوں گا. خود 5 وقت مسجد میں حاضر ہوں گا، دوسروں کو حاضر ہونے کی دعوت دوں گا. خود آپ 1 ماہ کے روزے رکھوں گا، دوسروں کو رکھنے کی دعوت دوں گا. خود آپ قرآن کی تلاوتیں کروں گا، دوسروں کو تلاوتیں کرنے کی دعوت دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا وہ گھبرائے نہ، آنا وکیلہ بالجنہ. اگرچہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اگرچہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اگرچہ ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، اگرچہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آقا فرماتے آنا وکیلہ بالجنہ. دین کا علم سیکھنا تمہارا کام ہے، بازو پکڑ کر جنت میں لے جانا محمد عربی کا کام ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث اور سن. کوئی مسئلہ کھلا نہیں، مسئلہ کھولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے. جو بندہ عالم ربانی بن جاتا ہے، جو بندہ دین کا خادم بن جاتا ہے، آج تو بندہ مر جاتا ہے ساری عمر حرام کماتے کماتے، اور پھر اپنی اولاد کے اوپر اجاڑتے جاؤ اجاڑتے. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، کوئی کہتا ہے انجینئر بن جائے، کوئی کہتا ہے جو افسر بن جائے. بہت دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا بنتا نہیں ہے. دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا نہیں بنتا. لیکن صدقے جاؤں اس قرآن پر، محمد عربی کی یونیورسٹی میں داخل ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا جو قرآن سیکھتا رہے، قرآن سکھاتا رہے، قرآن سیکھے، اس کے تلفظ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی زبان پہ جاری نہ ہو. پتا تھا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا رہے، لیکن کوشش کرتا رہے. فرمایا مر جائے گھبرائے نہ. یہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا رہا، رب سے دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا. یہ قرآن کتنی عظمت والی بات ہے. پر حدیث سناؤں قرآن کی عظمت کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ 10 لاکھ حدیث کے حافظ. امام احمد بن حنبل ایک پوری فقہ کے مالک. آج بھی سعودی عرب والے اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں، جیسے ہم حنفی کہلواتے ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں. امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ خواب میں زیارت الہی ہوئی. رب ذوالجلال نے اپنے دیدار سے مالا مال فرمایا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا مالکہ بتا نا تو کس طرح راضی ہوتا. کہتے ہیں مجھے آگے سے جواب ملا جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی ہو جاتا. اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. میں جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے دوسرا پلٹا کے سوال پوچھا مالکہ یہ تو بتا اگر سمجھ کے پڑھے پھر راضی ہوتا ہے یا صرف بغیر سمجھ کے پڑھتا رہے بندہ پھر راضی ہوتا ہے. ادھر سے جواب ہے احمد بن حنبل کوئی سمجھ کے پڑھے میں پھر بھی راضی ہو جاتا ہوں، کوئی نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں. جو پڑھتا رہے اوپر سے دیکھ کر سمجھ کے پڑھے، نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. اور جن کے سینوں میں یہ موجود ہوتا ہے حشر کا میدان ہوگا. حدیث سن موجم اوس کے اندر موجود 2 بندے پل سرات اسا ہور ڈٹ اللہ والے گل مکا چھڈی اسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے. جبریل حاضر ہوئے آپ کی بزم. فرمایا ای الاعمال افضل لامتی. جبریل بتاؤ نا میری امت کے لیے سب سے افضل عمل کون سا؟ العلم
آقا آپ کی امت کے لیے علم سب سے افضل ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثم من، علم کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کونین کی بزم میں عرض کرتا ہے آقا نظر الی وجہ عالم، عالم ربانی کا چہرہ تکنا، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے آپ کی امت کے لیے. پہلے علم، پھر عالم کا چہرہ دیکھنا. سرکار فرماتا ہے ثم من، پھر کون سا افضل ہے؟ جبریل تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے آقا ٹیکٹیکی لگا کے عالم کے چہرے کو دیکھتے رہنا آپ کی امت کے لیے سب سے افضل عمل ہے. یہ جبریل کہہ رہے ہیں، سرکار پوچھ رہے ہیں. اس موقع پر جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی سن لو. آقا کونین نے سن کے فرمایا من کسب العلم واراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمین ولم یرد به غرضا من الدنیا انا وکیلہ بالجنہ. سبحان اللہ. جی واسے کہو نا سبحان اللہ. تو دیکھو انا وکیلہ بالجنہ. آج مقدمہ پڑ جائے نا، لوگ وکیل کرتے ہیں. مصطفیٰ نے وکالت کا آپ اعلان کر دیا. فرمایا جو بندہ علم سیکھے، کس لیے؟ اپنی اصلاح کروں گا، میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، اور میں جو ہے لوگوں کی اصلاح کروں گا. خود دین کے راستے پہ چلوں گا، دوسروں کو دین کے راستے پہ چلاؤں گا. خود نیک کام کروں گا، دوسروں کو نیک کام کراؤں گا. خود حرام سے بچ کر رہوں گا، دوسروں کو حرام سے بچنے کی دعوت دوں گا. خود 5 وقت مسجد میں حاضر ہوں گا، دوسروں کو حاضر ہونے کی دعوت دوں گا. خود آپ 1 ماہ کے روزے رکھوں گا، دوسروں کو رکھنے کی دعوت دوں گا. خود آپ قرآن کی تلاوتیں کروں گا، دوسروں کو تلاوتیں کرنے کی دعوت دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا وہ گھبرائے نہ، آنا وکیلہ بالجنہ. اگرچہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اگرچہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اگرچہ ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، اگرچہ کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آقا فرماتے آنا وکیلہ بالجنہ. دین کا علم سیکھنا تمہارا کام ہے، بازو پکڑ کر جنت میں لے جانا محمد عربی کا کام ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث اور سن. کوئی مسئلہ کھلا نہیں، مسئلہ کھولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے. جو بندہ عالم ربانی بن جاتا ہے، جو بندہ دین کا خادم بن جاتا ہے، آج تو بندہ مر جاتا ہے ساری عمر حرام کماتے کماتے، اور پھر اپنی اولاد کے اوپر اجاڑتے جاؤ اجاڑتے. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، کوئی کہتا ہے انجینئر بن جائے، کوئی کہتا ہے جو افسر بن جائے. بہت دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا بنتا نہیں ہے. دولت اجڑ جاتی ہے، بیٹا نہیں بنتا. لیکن صدقے جاؤں اس قرآن پر. محمد عربی کی یونیورسٹی میں داخل ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا جو قرآن سیکھتا رہے، قرآن سکھاتا رہے، قرآن سیکھے، اس کے تلفظ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی زبان پہ جاری نہ ہو. پتا تھا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا رہے، لیکن کوشش کرتا رہے. فرمایا مر جائے گھبرائے نہ. یہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا رہا، رب سے دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا، دوہرا ثواب لے کے دوں گا. یہ قرآن کتنی عظمت والی بات ہے. پر حدیث سناؤں. قرآن کی عظمت کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ 10 لاکھ حدیث کے حافظ. امام احمد بن حنبل ایک پوری فقہ کے مالک. آج بھی سعودی عرب والے اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں، جیسے ہم حنفی کہلواتے ہیں وہ حنبلی کہلواتے ہیں. امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ خواب میں زیارت الہی ہوئی. رب ذوالجلال نے اپنے دیدار سے مالا مال فرمایا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا مالکہ بتا نا تو کس طرح راضی ہوتا؟ کہتے ہیں مجھے آگے سے جواب ملا جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی ہو جاتا. اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. میں جو قرآن پڑھتا رہے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے دوسرا پلٹا کے سوال پوچھا مالکہ یہ تو بتا اگر سمجھ کے پڑھے پھر راضی ہوتا ہے یا صرف بغیر سمجھ کے پڑھتا رہے بندہ پھر راضی ہوتا ہے؟ ادھر سے جواب ہے احمد بن حنبل کوئی سمجھ کے پڑھے میں پھر بھی راضی ہو جاتا ہوں، کوئی نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں. جو پڑھتا رہے اوپر سے دیکھ کر سمجھ کے پڑھے نہ سمجھ کے پڑھے میں اس پہ راضی رہتا ہوں. اور جن کے سینوں میں یہ موجود ہوتا ہے حشر کا میدان ہوگا. حدیث سن. موجم اوس کے اندر موجود 2 بندے پل صراط کے اوپر لائے جائیں گے. پل صراط کے اوپر 2 بندے لائے جائیں گے. ایک عالم دین ہوگا، ایک عابد شب زندہ دار ہوگا، ساری رات عبادت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، دن روزے میں گزارنے والا، لیکن عالم نہیں ہوگا، عام بندہ ہوگا.
عابد بڑا ہوگا، دوسرا عالم دین ہوگا، پل صراط پہ دونوں جمع ہوں گے، عابد سے حکم ہوگا گزر جا، عابد سے حکم ہوگا گزر جا، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا۔ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے گا، مالکہ اس نے تو صرف اپنے لیے پڑھی، یہ راتوں کو جاگتا تھا صرف اپنے لیے، یہ دن کو روزے رکھتا تھا صرف اپنے لیے، مالکہ یہ اپنے لیے سب کچھ کرتا رہا، اور میں وہ ہوں جو اپنے لیے بھی کرتا رہا، دوسروں کے لیے بھی کرتا رہا، میں لوگوں کے دلوں پہ دستک دیتا رہا، میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال، حضرت علامہ مولانا پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب۔ جی سیدزادہ ہماری بزم میں تشریف لایا، اللہ تعالیٰ ان کا آنا برکت عطا فرمائے، بیٹھے تشریف رکھے بھی، دعائے خیر کے لیے ہم پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، صدر محفل، پربردہ آغوش ولایت، آفتاب طریقت، پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، ولی عہد آستانہ عالیہ صلو کے شریف ہماری بزم کی رونق بنے۔ ہم سب اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صحت والا سایہ ہم سب کے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ میں ابھی بات اپنی سمیٹنے لگا ہوں، عزیزان گرامی قدر توجہ چاہتا ہوں۔ عالم ربانی کہے گا، مالکہ مجھے کیوں روکا؟ میرا تو دوہرا عمل تھا، یہ صرف اپنے لیے جاگتا تھا، یہ خود صرف اپنے لیے قرآن پڑھتا تھا، یہ دن کو روزہ اپنے لیے رکھتا تھا، اور میں وہ ہوں جو اپنے لیے بھی پڑھتا رہا، لوگوں کو بھی بلاتا رہا۔ مالکہ میں آیات یاد کر کے لوگوں کو سناتا تھا، میں تیرے مصطفیٰ کے فرمان یاد کر کر کے لوگوں کو سناتا تھا، ان کی ادھیر نگری میں نور نگر بھرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مالکہ جو مسجدوں سے روٹھے ہوئے تھے، میں دعوت دے دے کے ان کو مسجدوں میں بلاتا تھا۔ مالکہ جو تیرے دربار سے دھتکارے ہوئے تھے، میں تیرا خوف ان کے سینے میں بسا کر، تیری جنت کا شوق ان کے سینے میں لا کر، میں انہیں تیری بارگاہ میں حاضر کرتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے۔ یا اللہ جس کو بھیجا ہے یہ تو اپنے لیے کرتا رہا، میں اپنے لیے بھی کرتا رہا، دوسروں کے لیے بھی کرتا رہا۔ یا اللہ مجھے روک دیا گیا، اسے جنت میں بھیج دیا گیا، ادھر سے آواز آئے گی یہی تو بتانا ہے، جو اپنے لیے کرتا ہے وہ آپ بھی جاتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے عالم دین کرتا ہے اس کا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا حشر کے میدان میں چلا جا، دنیا میں رہتے ہوئے جو تیرے ساتھ پیار کرتا تھا، جو تیرے ساتھ الفت کرتا تھا، جو تیرے ساتھ محبت کرتا تھا، جو تیری بات کو سنتا تھا، جو تیرے قریب ہوتا تھا، یا جس پہ تو راضی تھا، آج بازو پکڑنا تیرا کام ہے۔ جس جس کا بازو پکڑتا جائے گا رب اس کو جنت میں بھیجتا جائے گا، بھیجتا جائے گا، بھیجتا جائے گا۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے شریعت کے علم کا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب میں پھر اس دادے کو کیا کہوں جو دنیا سے چلا گیا لیکن 2 پوتے دین کے خادم بنا کر گیا ہے، اپنے بیٹے کو دین کا خادم بنا کر گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم سمجھو اس درد کو، اس پیار کو سمجھو، اور پھر صرف دنیا سنوارنے میں نہ رہو کہ یہ دنیا میں محل بن جائے، یہ دنیا میں کوٹھی مل جائے، یہ دنیا میں کار مل جائے، کمائی لٹتی ہے تو لٹ جائے، دھوکے دیتے ہو تو دیتے رہو، رشوت چلتی ہے تو چلتی رہے، زنا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، سودی کاروبار ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ نانا کل نفس ذائقۃ الموت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کوئی اس دار سے گزرے گا، ہر کوئی اللہ کی بزم میں حاضر ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت کو مان گیا۔ آج توبہ کی ضرورت ہے، آج اولیاء کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے شیخ الحدیث حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کی خادمیت کر کے گئے، علماء بنا کر گئے، قرہ حضرات بنا کر گئے،
मुफ्ती बना कर गए, मुफस्सिर बना कर गए, मुहद्दिस बना कर गए, उस्ताद बना कर गए, सारी जिंदगी दीन के लिए वक़्फ़ की। यही उनका शहजादा बैठा, पूछो इनसे, दादे जान से कहा मुझे मदरसा नहीं चाहिए, मैंने अलग मकान लेना है, मुझे अलग कोठी चाहिए। मेरे हजरत का अंदाज था यूं बैठते थे, यूं नजर की, फरमाया मिल सकती है लेकिन बाहर मदरसे का बोर्ड लगाना पड़ेगा, दीन पढ़ाना पड़ेगा, मिल जाएगी कोठी मिल जाएगी लेकिन बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा दीन का। हर वादा कर, हर बंदे को दीन सिखाएगा जो तेरी चौखट पे आएगा। इसलिए दीन जो है वो अव्वल है, दीन जो है वो अफजल है। आज जमाना कहते हैं इनके डेरों पे क्या लेने जाते, हम कहते हैं हम जाते, ये तो वो है जिनको रब कहते हैं ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये तो वो है जिनको रब कहता है नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ये तो वो है जिनको रब कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। और ये तो वो है जिनको रब कहता है अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादुन अदु इल्लल मुत्तकून इल्लल मुत्तकीन। ये तो वो है जिनको मेरा खुदा कहता है वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। मफ़हूम क्या है? और जन्नत मेरी है, बनाई मैंने है, दुनिया मेरी है, बनाई मैंने है, कायनात मेरी है, सजाई मैंने है, लेकिन अपने नेकों के मैंने नाम लगा दी है, नाम लगा दी बता रहा है। उनका उर्स आ रहा है अगले माह में सल्लो की शरीफ के आस्थाने के ऊपर। हाजिर होकर देखो, फिर कब्रों पे जाओ तो मिलता क्या हो, कोई बंदा जना जाने वाला हो, जना अल्लाह का पसंदीदा हो, फिर जमीन के ऊपर चले फिर भी बरकतें रहती हैं, जमीन के अंदर चला जाए फिर भी बरकतें रहती हैं। नहीं तो पूछो मोहम्मद बिन मुनकदर से, कौन है ताबी है ताबी? मोहम्मद बिन मुनकदर कौन है ताबी? और हदीस कहाँ पढ़ाते हैं? मस्जिद नबवी में बैठ कर। कहो सुभान अल्लाह। क्या मर्तबा होगा मुहद्दिस का कि हदीस मस्जिद नबवी में पढ़ाते हैं, पढ़ते पढ़ाते जो है जुबान में लुकनत आती है, उठकर सरकार की रोजे पर जाते हैं, अपना दायां रखसार भी रगड़ते हैं, बायां भी रगड़ते हैं। मुहद्दिस आज तो रोजे की जालियों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। मुहद्दिस उठता है तो सरकार की कब्र अनवर के ऊपर दायां रखसार भी रगड़ता है, बायां भी रगड़ता है। लोग पूछते वक़्त का शेखुल हदीस होकर, किताबी होकर, इतना बड़ा मुहद्दिस और जाके कब्रों पे अपने रुखसार रगड़ता है। जवाब सुनो, सय्युरुल आलमीन नुबला के अंदर मौजूद है इमाम ज़हबी की किताब। फरमाया सुनो, इस्तांतु बेकब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, मैं मुस्तफ़ा की मट्टी से शिफा लेने के लिए आया। इस्तांतु बेकब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कौनैन की कब्र की मट्टी से मदद लेने के लिए आया। इसलिए मेरे भाइयों, आज ये हद करो कि रब्बे जुल जलाल औलाद देना, एक बेटा जरूर दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे, एक बेटा जरूर अल्लाह के रास्ते पे वक़्फ़ करके दीन पढ़ाएंगे। ज़माने की तरफ नहीं देखेंगे, मुस्तफ़ा की चौखट की तरफ देखेंगे और इस उम्मीद पर रहेंगे। मेरे नबी से पूछा था, आका आपको हशर के मैदान में ढूंढना पड़े तो कहाँ से मिलोगे? फरमाया 3 ही पते हैं, मैं मैज़ान पर हूँगा, मैज़ान पे ना मिल सका तो मैं हौज़े कौसर पे हूँगा, हौज़े कौसर पे ना हुआ तो मैं पुल सरात पे हूँगा। आका पुल सरात पे क्या करोगे? फरमाया बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, नीचे जहन्नम के शोले। मेरी उम्मत जो है वो चलने से गुजरने से डरेगी, मैं थपकियाँ देता जाऊँगा, पुल सरात से गुजार के जन्नत को चलता जाऊँगा। इस उम्मीद पर कि वो थपकियाँ हमें भी मिल जाएं, इस यकीन पर कि हमारे आका हमें भी कबूल फरमा लें, क्योंकि उनका मर्तबा हशर के मैदान में ये है। सरकार फरमाते हैं मैं सर रखूंगा ना, मेरा रब फरमाएगा इरफा रासक, महबूब सर मुबारक उठा, सल सवाल तो कर, मांगना तेरा काम है। जिसकी भी बख्शिश मांगता जाएगा तेरा रब उसको जन्नत में भेजता जाएगा। रब्बुल जलाल से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह पीरों का साया कायम व दायम फरमाए, अल्लाह हजरत के वालिद गिरामी के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।